کہتے جی کہ کراچی میں بہت ساری ٹڈیاں مکڑی جو ہے بہت آ گئی ہے، تو وہاں ہمارے جو بنگالی دوست رہتے ہیں انہیں پکڑ کے کھا لی. اچھا کیا حلال ہے، کیا ہو گیا؟ جو حشرات الارض ہے یہ سب کے سب منع ہے سوائے دو کے. ایک ٹڈی کھانا جائز ہے. ٹڈی یہ ٹڈا ہوتا ہے جو یہ ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، فصلوں پہ حملہ کرتے ہیں، بڑی سی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے پیر یوں اس طرح کر کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا سر اڑا دیں اور ٹانگیں وغیرہ کاٹ کر پرورہ ہٹا کر اس کو بہت سارا جمع کر کے آپ آئل ڈال کے توے کے اوپر اور اس کو بھون کر کھائیں، بڑا مزہ آئے گا. تو یہ اچھے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا الرحمن الرحیم، دیکھیں ایک چیز ہے اس کو ہم لوگ ٹڈی کہتے ہیں، ہر آدمی نے دیکھی ہوتی ہے، عموماً گھاس پر بھی بیٹھتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے، ہر قسم کی ہوتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ احلت لنا المیتتان والدمان، اما المیتتان فالجراد والسمک والجراد واما الدمان فالکبد والطحال. کہ ہمارے لیے دو مردار چیزیں یعنی جن کو ذبح نہ کیا گیا وہ حلال ہیں، اور دو خون سے بنی ہوئی چیزیں حلال ہیں. تو پھر اس کی تفسیر فرمائی آپ نے کہ جو مردار چیزیں ہیں یعنی جن کو ذبح نہیں کیا جاتا پھر بھی حلال ہیں، ان میں سے ایک ٹڈی ہے، دوسری مچھلی ہے. اور دو جو خون ہیں ہمارے لیے حلال، ان میں سے ایک تلی ہے اور دوسرا جگر ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. تو یہ باقاعدہ تصریح ہے، اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان وہ سارے اس کو ٹڈی کو حلال سمجھتے ہیں. کھائیں یا نہ کھائیں الگ مسئلہ ہے، لیکن حلال شرعاً وہ حلال ہے. لیکن اس میں ٹڈی ایک بات تھوڑی سی ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ یہ ٹڈی ہے تو عام، ہر ٹڈی کو ٹڈی کہا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو عام گھاس والی جو ٹڈی ہوتی ہے، اس گھاس والی ٹڈی کے اندر قحط سالی کی وجہ سے کچھ خصوصیات مزید اضافی پیدا ہو جاتی ہیں. ان خصوصیات کی وجہ سے اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے جو آگے اینٹینے سے لگے ہوتے ہیں ٹڈی کے اوپر، یہ اینٹینے کچھ کہتے ہیں بڑھ جاتے ہیں اور اس کے اندر قحط سالی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں یہ بقیہ ٹڈیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی اس کو خواہش ہوتی ہے. پھر یہ بہت ساری ٹڈیاں جمع ہو جاتی ہیں، پھر اکٹھی، کیونکہ قحط ہوتا ہے جس علاقے میں یہ رہ رہی ہوتی ہیں، وہاں سے جمع ہو کر اور کسی ایک سرسبز علاقے کی طرف رخ کرتی ہیں، اور جس کو ہم لوگ ٹڈی دل کہتے ہیں کہ بہت ساری ٹڈیاں جمع ہو گئیں. وہ کسی علاقے میں جب جاتی ہیں تو وہاں سبز چیز جو بھی نظر آتی ہے ان کو، چاہے وہ گھاس ہو چاہے وہ فصل ہو، اس کے اوپر بیٹھ کر اور ادھر سے کھاتی جاتی ہیں، کیونکہ یہ قحط زیادہ ہوتی ہیں، کھاتی جاتی ہیں اور نکالتی جاتی ہیں. تو یہ ان کا ایک طرز ہوتا ہے. ہوتی عام ٹڈی کی طرح ہے، لیکن اس کے اندر قحط سالی کی وجہ سے خاص خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے صحت کے لیے بھی کہتے ہیں مفید ہوتی ہے اور اس کو کھانا بھی حلال ہے. تو یہ الگ سے ایک چیز ہوتی ہے، لیکن ہے عام ٹڈی کی طرح کی، کچھ خصوصیات الگ ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. شریعت نے اسے حلال رکھا ہے، اور شاید اس لیے بھی حلال ہو کہ لوگ پکڑ کے کھائیں گے تو یہ کم ہو جائے گی. اسی لیے بلوچستان والے تھیلے بھر بھر کے بیچ رہے ہیں، عرب اس کو تھیلے بھر بھر کے بیچ رہے ہیں، لوگ پکا پکا کے تل کے. بس اس کو ذبح بھی نہیں کرنا پڑتا، اس کا پکڑو، سر نوچ کے پھینک دو اور ٹانگیں پھینک دو، پر پھینک دو، باقی جو بیچ میں حصہ بچتا ہے بالکل وہ جھینگے کے جیسا ہوتا ہے اور بڑی سوادی ہوتی ہے. میں نے کھائی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے کھائی ہے وہ کہتے ہیں بڑی سوادی ہوتی ہے. اور بلوچستان والے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھی ہاں جیسے آپ گلا کاٹتے ہیں تو زندہ کا ہی کاٹتے ہیں نا، تو وہ تکلیف تو اس جانور کو بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح اس کا پہلے آپ سر کاٹیں، جب آپ سر کاٹیں گے سمجھو وہ ذبح ہو گئی، تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی اور ٹڈی یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے بغیر تکبیر کے ہم پر حلال کی ہیں، تو اس کو کھائیں بھی اور کھلا بھی سکتے ہیں، مجھے چھوڑ کر کھلا بھی سکتے ہیں. جزاک اللہ. سر کراچی میں کیونکہ ٹڈی دل کا یہ حملہ 60 سال بعد ہوا ہے، تو نوجوان نسل نے کبھی یہ منظر بھی نہیں دیکھا، اور تو اور کچھ ایسے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ خدا کی جانب سے عذاب ہے. اس قسم کی باتوں میں مفتی صاحب کوئی سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹڈی دل کا حملہ ہے، اس حملے کو خود قرآن کریم نے قوم فرعون پر مختلف عذابوں کا جہاں تذکرہ کیا ہے،
ان عذابوں میں سے ایک ٹڈی دل کے حملے کو بھی بطور عذاب کے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 کے اندر اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ہم نے قوم فرعون پر طوفان اور ٹڈی دل کا حملہ بطور عذاب کے نازل کیا۔ اور اس کے اندر تفسیر کے اندر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ جب ٹڈیوں کو ان پر مسلط کیا گیا تو ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا، حتیٰ کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو ساز و سامان کو بھی کھا لیا تھا۔ پھر اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے وہ قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس باقاعدہ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ اگلی آیت میں 134 کے اندر یہ ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ، چنانچہ یہ عذاب ختم ہو گیا، ان کی کھیتیاں اور باغات اس طریقے سے تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر موقع پر یہ جب بھی آئے تو اس کو عذاب کہا جائے، لیکن یہ بھی ممکنہ طور پر عذاب کی ایک شکل ہو سکتے ہیں، اور ان کا جتھا بردار حملہ آور ہونا یہ کھیتیوں کو اگر ختم کرنے اور تباہ کرنے کا ذریعہ بنے تو یقیناً اس کو آزمائش اور ابتلا اور عذاب خداوندی کی ایک صورت کہا جا سکتا ہے۔ اب اس سے بچاؤ کا راستہ یہ کہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں کو ختم کرنا چاہیے اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب آپ نے بتایا کہ اس کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، فرعون کی قوم پر اس کا عذاب نازل کیا گیا، تو یہ بتائیے کہ جو لوگ ٹڈی دل کھا رہے ہیں یا اس کی شاید 2 یا سے زائد قسمیں ہیں، کس قسم کی ٹڈی کو کھانا جائز ہے، اس کو کھانا جائز ہے بھی یا نہیں؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ اس کا کھانا جائز ہے، اور یہ وہی ٹڈی دل ہے جس کا کھانا جائز ہے جو فصلوں کو، سبزے کو ختم کر رہی ہے، جو آج کل آئی ہوئی ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ احلت لنا المیتتان السمک والجراد والکبد والطحال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مردار میرے لیے، میری امت کے لیے حلال کیے گئے، 2 مردہ گوشت، ایک تو مچھلی کے بارے میں کہ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، اور ایک ٹڈی دل کے بارے میں فرمایا جو ٹڈیاں ہوتی ہیں، ٹڈیاں، ان کا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے اور اس کی اجازت ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے معلوم ہوا ہے کہ سر ٹڈی دل کی ہلاکت کی دعا خود رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، کیا اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں؟ جی بالکل صحیح بات ہے، یہ روایت ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ اللہم اہلک الجراد، اللہم اہلک تبارہ واقتل صغارہ وافسد بیضہ واقطع دابرہ وخذھا بافواہہا عن معایشنا وارزاقنا انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ان ٹڈیوں کو ہلاک کر دے، ان کے بڑوں کو مار دے، چھوٹوں کو تباہ کر دے، ان کے انڈوں کو خراب کر دے، ان کا جڑ سے خاتمہ کر دے، اور ہمارے معاش اور رزق تباہ کرنے سے ان کے منہ کو روک لے، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ تو پتہ چلا اگر یہ مسلمانوں کی زراعت، کھیتیاں، کاشتکاروں کے لیے نقصان دہ ہو۔ جی